آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ 8 اکتوبر 2005 کو آزاد کشمیر اور خیبر پختونخوا میں 7.6 شدت کے تباہ کن زلزلے کو 18 سال بیت گئے ہیں، مگر زلزلے کے بعد تشکیل دیے گئے تعمیر نو کے پلان کے تحت نیو بالاکوٹ سٹی اور آزاد کشمیر میں صحت اور تعلیم کے منصوبوں کی تعمیر آج بھی مکمل نہیں ہو سکی ہے۔ اسلام آباد سے رپورٹ دیکھیے۔ 8 اکتوبر 2005 کو آزاد کشمیر اور خیبر پختونخوا میں قیامت صغریٰ برپا کرنے والے 7.6 شدت کے زلزلے کو 18 برس بیت گئے۔ تباہ کن زلزلے میں 19,000 بچوں سمیت 87,000 سے زائد افراد لقمہ اجل بنے۔ یہ سانحہ 35 لاکھ افراد کو بے گھر بھی کر گیا، جبکہ مجموعی طور پر 80 لاکھ افراد متاثر ہوئے۔ مظفر آباد اور بالاکوٹ زلزلے سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والے شہر تھے۔ دیگر متاثرہ علاقوں میں باغ، راولا کوٹ، بٹکرام، ایبٹ آباد، ناران، کاغان اور اسلام آباد شامل تھے۔ زلزلے سے 6 لاکھ مکانات، 17,000 سکول اور ہسپتالوں سمیت 78,000 عمارتیں بھی ملبے کے ڈھیر میں تبدیل ہو گئیں۔ جب بھی کہیں یہ پلیٹ موومنٹ ہوتی ہے تو یہ ڈسٹرب ہوتی ہیں، تو ان پلیٹس کو واپس اپنی جگہ جوڑنے کے لیے بھی زلزلے ہی چاہیے ہوتے ہیں، جنہیں ہم آفٹر شاکس کہتے ہیں۔ تو اس کے لیے ہمیں تقریباً 3,000 آفٹر شاکس کا انتظار کرنا پڑا، تب جا کے وہ پلیٹ اپنی جگہ پر آئی، تو اس کے بعد وہ پھر آنا بند ہوئے۔ تو اس کے یہ تھا کہ وہ چونکہ اس کا میکانزم ایسا تھا کہ اس نے بہت سارے علاقے کو افیکٹ کیا، جس میں مظفر آباد تھا، بالا کوٹ تھا، اور اس میں ہمارے بلڈنگ کوڈز کا بڑا پرابلم تھا۔ پہاڑی علاقے میں زلزلے کے بعد ہونے والی لینڈ سلائیڈنگ کی وجہ سے بڑے پیمانے پر مواصلات کا نظام بھی تباہ ہوا اور مجموعی طور پر ہونے والے نقصانات کا تخمینہ $5 ارب لگایا گیا۔ زلزلے کے بعد 14,705 منصوبوں کی نشاندہی کی گئی۔ 7,742 آزاد کشمیر میں تھے، جن میں سے بیشتر منصوبے مکمل ہو چکے ہیں، لیکن 18 سال بعد بھی نیو بالاکوٹ سٹی سمیت آزاد کشمیر میں صحت اور تعلیم کے منصوبوں کی تعمیر مکمل نہیں ہو سکی۔ زلزلے کی وجوہات کی بات کی جائے تو پاکستان میں 3 بڑی فالٹ لائنز گزرتی ہیں۔ ان میں عربین، انڈین اور یوریشین پلیٹس شامل ہیں۔ جب یہ پلیٹس حرکت کرتی ہیں تو پاکستان میں زلزلے کا باعث بنتی ہیں۔ اس حوالے سے ہماری نمائندہ فوزیہ علی، ڈائریکٹر زلزلہ پیما مرکز نجیب احمد کے ساتھ موجود ہیں۔ مزید تفصیلات وہ بتائیں گی۔ 8 اکتوبر 2005 کا ہولناک زلزلہ تقریباً 18 سال بیت گئے، لیکن اس کی یادیں ابھی بھی تازہ ہیں۔ یہ زلزلے آتے کس طرح ہیں اور پاکستان کے لیے یہ زلزلے کتنے نقصان دہ ثابت ہو سکتے ہیں، یہ جاننے کے لیے ہم موجود ہیں ڈائریکٹر زلزلہ پیما مرکز نجیب احمد صاحب کے ساتھ۔ پاکستان کے اندر جو ہے وہ عربین پلیٹ ہے، پھر وہ سبڈکٹ ہوتی ہے انڈین پلیٹ کے اندر، اور انڈین پھر آگے جا کے یوریشین پلیٹس کے اندر سبڈکٹ ہوتی ہے۔ تو ان پلیٹ موومنٹس کی وجہ سے ہمارے یہاں ارتھکوئک آتے ہیں۔ تو یہ جو کشمیر کا ارتھکوئک تھا، جیسے وہاں پہ جیلم فالٹ تھی، پیر پنجل فالٹ تھی، مظفر آباد فالٹ تھی، تو یہ جہاں ارتھکوئک آیا تھا وہ ہم ٹیکنیکلی اس کو جکسٹا پوائنٹ کہتے ہیں، جہاں پہ وہ تینوں مل رہی تھیں۔ اس وجہ سے ہسٹوریکل پہلے وہاں اتنا کوئی بڑا ارتھکوئک نہیں تھا، لیکن چونکہ وہاں پر انرجی اکٹھی تینوں فالٹس نے ایٹ اے ٹائم ریلیز کی، تو اتنا بڑا ارتھکوئک وہاں پہ آیا۔ جو بالکل پاکستان میں کا 1/3 حصہ جو ہے وہ ایسی جگہ ہیں جہاں پہ زلزلے آ سکتے ہیں، تاہم 2005 کے زلزلے کے بعد بہت ضروری تھا کہ جو بلڈنگ کوڈز ہے ان پہ عمل درآمد کیا جائے اور کافی حد تک جو احتیاطی تدابیر اختیار کر کے کسی بھی زلزلے سے کے نقصانات سے جو ہے وہ بچا جا سکتا ہے۔ جی، آزاد جموں کشمیر میں شہدائے زلزلہ کی برسی آج منائی جا رہی ہے۔ اسٹیٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے زیر اہتمام آفات سماحی سے حفاظت کے لیے آگاہی واک کا انعقاد بھی کیا گیا ہے، جس میں ریسکیو 1122 شہری دفاع کے رضاکار اور دیگر شریک ہیں۔ اسی پر مزید تفصیلات جان لیتے ہیں نمائندہ دنیا نیوز محمد اقبال سے۔ اکتوبر 2005 کے المناک زلزلے کو 18 سال بیت چکے ہیں، اور آج سے ٹھیک 18 سال قبل مظفر آباد کے اندر جو زلزلہ آیا تھا، اس میں 46,000 سے زائد جو افراد ہیں وہ لقمہ اجل بنے تھے، جبکہ 3 لاکھ املاک کو جو ہے وہ نقصان پہنچا تھا، جس میں خاص کر سکولز اور اس طرح سے سرکاری ادارے اور جو گھر ہیں وہ تباہ ہوئے تھے۔ اور آج اس حوالے سے جو ہے آگاہی واک کا انعقاد بھی کیا گیا ہے ایس ڈی ایم اے کی جانب سے، اور اس میں شعور اجاگر کرنے کے لیے جو ہے ریسکیو 1122 میونسپل کارپوریشن کے اہلکاران اور جو شہری دفاع کے جو رضاکار ہیں وہ بھی اس واقع میں موجود ہیں۔ بنیادی طور پہ اس واقع کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کے اندر شعور و آگاہی جو ہے اس کو جو ہے مزید اجاگر کیا جائے، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے اس قدرتی آفات سے جو ہے وہ بچ سکیں۔ اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں، آزاد جموں کشمیر کے اندر 18 سال بیت جانے کے باوجود جو تعمیراتی کام ہو رہا ہے وہ ناقص ہے، اور جس کی وجہ سے خدا نخواستہ کوئی اس طرح کا سانحہ ہوتا ہے تو پہلے سے زیادہ جو ہے نقصان ہو سکتا ہے۔ واقعی شرکاء کا یہ کہنا ہے کہ آزاد جموں کشمیر کے اندر جو تعمیراتی کام کیا جاتا
جاتا ہے اس کو بلڈنگ کوڈز کے مطابق کروایا جائے. اس کے لیے حکومت آزاد کشمیر کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ سختی سے اس پر عمل درآمد کروائیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ندی نالوں کے اندر جس طرح سے تعمیرات کی گئی ہیں, تجاوزات کی گئی ہیں, فوری طور پر ان کو ختم کیا جائے. ناظرین, 8 اکتوبر 2005 کے قیامت خیز زلزلے کو 18 برس بیت گئے. میرپور آزاد کشمیر اسٹیڈیم میں شہداء نے زلزلہ کی یاد میں دعا یا تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے اور 1 منٹ کی خاموشی بھی اختیار کی گئی. مزید بتا رہے ہیں میرپور آزاد کشمیر سے ہمارے نمائندے سجاد چودھری. 8 اکتوبر 2005 کے المناک زلزلے کو 18 سال بیت چکے ہیں. آج ضلع میرپور کے مختلف شہروں میں شہداء زلزلہ کی یاد میں دعائیہ تقریبات کا انعقاد کیا جا رہا ہے. میرپور آزاد کشمیر میں قائد اعظم اسٹیڈیم سے چوک شہیداں تک آگاہی اواق کا اہتمام کیا گیا ہے, جس میں شہداء زلزلہ کے لواحقین, ضلع انتظامیہ, طلباء طالبات اور مختلف طبقہ فکر سے تعلق رکھنے والے افراد کی بڑی تعداد نے شرکت کی ہے. اس کے بعد قائد اعظم اسٹیڈیم میں اس وقت دعائیہ تقریب بھی جاری ہے, جس میں 8:52 پر سائرن بجا کر شہداء زلزلہ کی یاد میں خاموشی اختیار کی گئی ہے. اس موقع پر پاکستان کے استحکام, کشمیر کی آزادی اور شہداء زلزلہ کے ایصال ثواب کے لیے خصوصی دعا بھی کی گئی ہے. جی, اکتوبر 2005 کے المناک زلزلے کو 18 سال بیت چکے ہیں اور آج سے ٹھیک 18 سال قبل مظفر آباد کے اندر جو زلزلہ آیا تھا اس میں 46,000 سے زائد جو افراد ہیں وہ لقمہ اجل بنے تھے, جبکہ 3 لاکھ املاک کو جو ہے وہ نقصان پہنچا تھا, جس میں خاص کر سکولز اور اس طرح سے سرکاری ادارے اور جو گھر ہیں وہ تباہ ہوئے تھے. اور آج اس حوالے سے جو ہے آگاہی اواق کا انعقاد بھی کیا گیا ہے ایس ڈی ایم اے کی جانب سے, اور اس میں شعور اجاگر کرنے کے لیے جو ہے ریسکیو 1122 میونسپل کارپوریشن کے اہلکاران اور جو شہری دفاع کے جو رضاکار ہیں وہ بھی اس واقع میں موجود ہیں. بنیادی طور پہ اس واقع کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کے اندر شعور و آگاہی جو ہے اس کو جو ہے مزید اجاگر کیا جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے اس قدرتی آفات سے جو ہے وہ بچ سکیں. اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں آزاد جموں کشمیر کے اندر 18 سال بیت جانے کے باوجود جو تعمیراتی کام ہو رہا ہے وہ ناقص ہے, اور جس کی وجہ سے خدا نخواستہ کوئی اس طرح کا سانحہ ہوتا ہے تو پہلے سے زیادہ جو ہے نقصان ہو سکتا ہے. واقعی شرکاء کا یہ کہنا ہے کہ آزاد جموں کشمیر کے اندر جو تعمیراتی کام کیا جاتا ہے اس کو بلڈنگ کوڈز کے مطابق کروایا جائے. اس کے لیے حکومت آزاد کشمیر کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ سختی سے اس پر عمل درآمد کروائیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ندی نالوں کے اندر جس طرح سے تعمیرات کی گئی ہیں, تجاوزات کی گئی ہیں, فوری طور پر ان کو ختم کیا جائے. ناظرین, 8 اکتوبر 2005 کے قیامت خیز زلزلے کو 18 برس بیت گئے. میرپور آزاد کشمیر اسٹیڈیم میں شہداء نے زلزلہ کی یاد میں دعا یا تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے اور 1 منٹ کی خاموشی بھی اختیار کی گئی. مزید بتا رہے ہیں میرپور آزاد کشمیر سے ہمارے نمائندے سجاد چودھری. 8 اکتوبر 2005 کے المناک زلزلے کو 18 سال بیت چکے ہیں. آج ضلع میرپور کے مختلف شہروں میں شہداء زلزلہ کی یاد میں دعائیہ تقریبات کا انعقاد کیا جا رہا ہے. میرپور آزاد کشمیر میں قائد اعظم اسٹیڈیم سے چوک شہیداں تک آگاہی اواق کا اہتمام کیا گیا ہے, جس میں شہداء زلزلہ کے لواحقین, ضلع انتظامیہ, طلباء طالبات اور مختلف طبقہ فکر سے تعلق رکھنے والے افراد کی بڑی تعداد نے شرکت کی ہے. اس کے بعد قائد اعظم اسٹیڈیم میں اس وقت دعائیہ تقریب بھی جاری ہے, جس میں 8:52 پر سائرن بجا کر شہداء زلزلہ کی یاد میں خاموشی اختیار کی گئی ہے. اس موقع پر پاکستان کے استحکام, کشمیر کی آزادی اور شہداء زلزلہ کے ایصال ثواب کے لیے خصوصی دعا بھی کی گئی ہے. جی.